ابصار صاحب میں آپ کے پاس آؤں. یہ کہا جائے کہ جس معاملے کے اوپر بہت بات ہوتی رہی, میڈیا میں ہوتی رہی, ڈرائنگ رومز میں ہوتی رہی, ہر جگہ بہت گفتگو ہوئی, اور ٹاپ سٹی کا معاملہ تو بڑے عرصے سے تقریباً سب کے سامنے دکھائی دے رہا تھا, نظر آ رہا تھا, اس پر بہت کچھ لکھا بھی گیا. کہا جائے کہ یہ بھرپور صفائی کا آغاز ہے یا صرف اسی ایک معاملے کو کنکلوڈ کر دیا جائے گا؟ میری امید ہے اور دعا ہے کہ اس یوم آزادی پر شاید ہم پاکستانی بھی حقیقی آزادی کا مزہ لینا شروع کر دیں, اور یہ ایک مستقل عمل ہوگا جو جاری رہے گا, نہ کہ صرف ون آف. کیونکہ اگر صرف جنرل فیض کے خلاف کارروائی ہوتی ہے اور دوسرے جو ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ عمل جو ہے اس کا اثر بہت دیر تک رہ پائے گا. اس بات پر بہرحال میں یہ بات ایک کہنا چاہوں گا کہ بہت فوج نے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے. ہم مسلسل کہتے رہے, اس پروگرام میں بھی ہم تانے دیتے رہے ہیں کہ اپنی منجی کے نیچے جب تک ڈانگ نہیں پھیریں گے اس ملک میں عدم استحکام ختم نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ کل سٹاک مارکیٹ میں اس کا کوئی بہتر نتیجہ بھی ہمیں شاید نظر آ جائے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ پریس ریلیز پڑھی ہے. پریس ریلیز کے جو آخر میں جو لکھا ہوا ہے نا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جنرل فیض اپنے لالچ اور سازش سے باز نہیں آئے. اور وہ کیا ہے سازشیں, کیا انہوں نے ایسے کام کیے ہیں جو آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی تھی, اس کی تفصیلات بھی قوم کو معلوم ہونی چاہیے. کیونکہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اور اس پہ جو کچھ ہوا ہے ابھی تک کسی کو سزا نہیں مل سکی, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لیک آف ٹرانسپیرنسی ہے تمام عمل میں. ابھی جو کچھ جنرل فیض کے بارے میں جو بھی ثبوت ملے ہیں اور جس کی بنیاد پر اس کو گرفتار کیا گیا ہے, یہ عبرت کی مثال تو ہے, لیکن اس پہ میرا نہیں خیال ہمیں کوئی خوش ہونا چاہیے. ہمیں اس پہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا سسٹم اتنا روٹن ہے کہ ایسے لوگ اتنی بڑی بڑی پوزیشن پر پہنچ جاتے ہیں, اور پھر وردی جو ہمارے لیے قابل احترام ہونی چاہیے اور جس وردی نے بڑی تنقید برداشت کی ہے پچھلے کچھ سالوں میں, اس کے باوجود کہ کل بھی ایک 22 سال کا نوجوان آفیسر اپنے خون کا نذرانہ اس ملک کو دے گیا. کتنے ہم نے 20 سال 19 سال کے 21 سال کے نوجوان ان پالیسیوں کی بھینٹ چڑھا دیے جو اس طرح کے جرنیل اپنے ذاتی مفاد کے لیے, ذاتی لالچ کے لیے پوری فوج کا نام استعمال کرتے ہیں, اس خاکی وردی کی حرمت کا نام استعمال کرتے ہیں, لیکن اپنے اور اپنے بھائیوں کا نہ بھرنے والا پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھا آغاز ہے, اس کو آگے چلنا چاہیے اور اس میں سے اس قوم کی بہتری کے لیے کچھ نکلنا چاہیے, نہ کہ کسی سے کوئی ذاتی انتقام ہو. درست ہو گیا. حسن نثار صاحب, یہ جو کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے, ہماری تاریخ میں انٹیلیجنس کی مداخلت ہے, یہ ہمیشہ رہا, لیکن کیا جہاں سے آگے بڑھنے کا ابھی اس وقت بات کی جا رہی ہے کہ اچھی نظیر ہے, اچھی بات ہے, مگر ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں, اچھی بری بات تو کنٹینیوٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. درست. سنگل سٹروک کوئی چیز نہیں ہوتی دنیا میں, کسی بھی میدان میں ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. ایک فصل اگانے کے لیے یہ اگر اس کو پکڑ کے جفا مار کے, جیسے وہ لڑکا پتہ نہیں وہ جو بھی لے کے آیا اب اپنا, اس پہ پوری قوم پھدکتی پھر رہی ہے, اس طرح نہیں ہوتا. ہاں دیکھو, یہ ایک مسلسل پروسیس کا نتیجہ ہوتا ہے. صورتحال انتہائی کثیر الجہت ہے, ملٹی ڈائمینشنل. میں اس کی طرف صرف 4-5 لائنوں میں, پہلا انا للہ و انا الیہ راجعون, دوسرا وتعز من تشاء وتذل من تشاء, تیسرا جسے طیش میں خوف خدا نہ رہے, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے, اور آخری بات یہی ایک کسر رہ گئی تھی, باقی آپ انتظار کریں. ابھی بھی انتظار کریں ہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. حسن نثار صاحب نے تو مختصراً اپنی گفتگو رکھ دی ہے جملوں کے اندر ہی. شہزاد صاحب, فیض حمید پر سیاسی مداخلت, صحافیوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں, کرپشن, ججوں کو بلیک میل, سیاستدانوں کو بلیک میل, آئینی اداروں کو, اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ ساری گفتگو ان کے ارد گرد گونجتی رہی ہے. ایسے ریٹائرڈ جنرل کے خلاف کیا بڑی سخت کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, کارروائی کا تو جنرل صاحب نے آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دیا. ظاہر ہے کہ جب اس لیول کا, اس نوعیت کا کوئی افسر, چاہے وہ ریٹائرڈ ہی کیوں نہ ہو, اس کو جب گرفتار کیا جاتا ہے اور آرمی کی طرف سے گرفتار کیا جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اتنا بڑا واقعہ, اتنا بڑا وقوع ہے جس کی وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلا ڈی جی ISI ہوگا جس کو کہ گرفتار کیا گیا. اس سے بہت ساری چیزیں جنم لیں گی, اس سے بہت ساری چیزیں چھڑ سکتی ہیں.
پاکستان کی تاریخ میں کون سا DGISI ہے، میں اپنے دماغ میں سوچ رہا تھا کیونکہ اتنی تازہ خبر ہے کہ اس کے اوپر اس گہرائی کے ساتھ سوچنے کے لیے بھی وقت چاہیے، لیکن کون سا ایسا DGISI ہے جس کو گرفتار نہ کیا جا سکتا ہو؟ یعنی یہ بھی ایک سوال پیدا ہو. اس کی وجوہات بڑی واضح ہیں. جنرل اسد درانی کا تو ہمیں پتہ ہے، وہ تو چلے گئے عدالت میں جا کے انہوں نے اپنے جو کیا انہوں نے IGI کے سلسلے میں اس کا اظہار کیا، اور جنرل اسلم بیگ کو بھی، پھر اسلم بیگ صاحب کو شاید عدالت بلا نہ پائی، لیکن اسد درانی جا کے بارہا وہاں جاتے رہے سپریم کورٹ کے اندر. تو یہ تاریخ موجود ہے. اس تاریخ کے بعد ہم نے بحیثیت قوم کیا سیکھا تھا یا نہیں سیکھا تھا، یہ آج اس کا آپ کو انجام نظر آتا ہے. جو نہیں سیکھا اس کا بھی انجام نظر آتا ہے. جو سیکھنا چاہیے تھا اور جو نہ سیکھا گیا اس کا بھی انجام نظر آتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا، ایک تو ذات کی امبیشنز ہوتی ہیں نا، ذات کا اپنا ایک عمل ہوتا ہے. اس کے اندر ٹاپ سٹی کا ایک کافی ایک ایسا بڑا کہانی ہے. اس کے اندر جب تحقیق ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر اور کیا کچھ اس کے پیچھے اور ہو سکتا ہے کہ یہ ٹاپ سٹی ہی وہ ایک ایسی انکم ٹیکس کی ریٹرن بنے جس کے بعد ڈان کارلیوس جو تھا، یا کارلیون جو تھا، ڈان کارلیون، اس کو پکڑا گیا تھا اور پھر وہ جیل میں ہی سڑ مر گیا تھا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایسی کسی کے لیے نہ دعا کرتے ہیں، نہ ایسی کی امید کوئی رکھتے ہیں، لیکن اس سے کیا کوئی ادارہ ہو، کوئی شعبہ ہو زندگی کا، انسان کے اپنے شخصی اعمال ہوں، کیا انسان اپنے شخصی اعمال، یہ ادارے اور یہ تمام جو پوزیشنز ہوتی ہیں، اس میں بیٹھ کے ہم کبھی اپنے اوپر ضبط کر سکیں گے؟ کیا اس کے لیے کچھ قوانین بن جائیں گے؟ صحیح. میں تو امید یہ کرتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا ہے تو اس کے بعد ہمارے قوانین میں تبدیلیاں آنی چاہیے. ہمارے اس قوانین اور آئینی ڈھانچے کے نیچے رہتے ہوئے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیوں یہ چیزیں بارہا ہو پاتی ہیں. ہم نے آج تو فیض حمید پہ ہاتھ رکھ لیا، لیکن اس فیض حمید پہ ہاتھ رکھنے کے بعد بہت ساری اور چیزیں کھلیں گی جب اس میدان میں آئیں گے. تو شہزاد صاحب، جب آپ بہت سی اور چیزوں کی بات کر رہے ہیں، آپ اس کی ٹائمنگ کو کتنا ہم سمجھ رہے ہیں جب یہ بھی ساتھ کہہ دیا گیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آرمی ایکٹ کی بہت سی خلاف ورزیاں ثابت ہو چکی ہیں. یہ اس پریس ریلیز کا حصہ ہے. دیکھیے، دو سال تک آپ کسی ایسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بن سکتے جو آرمی ایکٹ ہے اس کے خلاف ورزی. آرمی ایکٹ کے خلاف تو کبھی بھی نہیں کر سکتے. اور پھر جو آفیشل سروسز ایکٹ ہے، یہ ساری عمر آپ پہ لاگو رہتا ہے. یہ نہیں کر سکتے کہ 2 سال پورے ہو گئے. آج آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت، اور یہ میرا اپنا ذہن ہے، اپنا کانشیس ہے، ضمیر ہے جو مجھے بتائے گا کہ میں اپنے اس خبر سے آپ سے کسی کو آشکار کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ساری عمر آپ کے ساتھ رہتی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ قبر میں جاتی ہیں، لیکن آپ اگر اس کے باوجود، ان چیزوں کے ہونے کے باوجود یہ اس طرح کی کسی ایسی ایکٹیویٹی میں شامل رہے ہو جائیں، بے شک پچھلی تاریخ میں جیسے کہتے ہیں ماضی قریب میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں. 9 مئی کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں بہت گفتگو ہوتی ہے. اس کے بعد فیض آباد کا معاملہ ہے، جبکہ یہ DGC تھے، اس کا معاملہ ہے. تو اس لیے یہ تمام چیزیں جب اکٹھی کی جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، آ گئی بات، اب عدالت میں آئے گی، عدالت میں چلے گی، چلے گی آگے تو پتہ چلے گا کہ کیا معاملات ہوئے. اور شاید اسی کے اندر ہی پاکستان اور پاکستان جیسے ملک کے لیے کوئی یہ بہتری ہو کہ آئندہ کوئی بھی DGISI آج کا، آئندہ کا، پھر سے کوئی جو بعد میں آنے والے ہیں، وہ تھوڑے سے اپنے عمل کے اوپر خیال کریں اور یہ دیکھیں کہ ان کا کوئی عمل ان کے دائرہ کار سے باہر نہیں جا رہا، اور جو آپ کو قانونی اختیارات ہیں آپ اس کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں. اور خاص طور پر جب بھی آپ اپنا جو آفس ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے پرسنل فائدے کے لیے، اور پرسنل فائدہ اس سے بڑی، جسے کہتے ہیں نا کہ مورل ٹرپیچیوڈ نہیں ہوتا. اور مورل ٹرپیچیوڈ ایسی چیز ہے جو کہ کسی بھی ہماری ملٹری سروس میں کسی لیول آف گورنمنٹ کے اندر ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پہ مورل ٹرپیچیوڈ کی کہانیاں بھری ہوئی ہیں. یا میں فوج کی بات نہیں کر رہا، ہر طرف جہاں پہ پوزیشن آف آپ کے پاس ہے، فائدے کی آفس ہے، وہاں سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ کہانی رکنی پڑے گی، ہمارے قومی عمل کے تھرو رکنی پڑے گی اپنے ہمارے، کیونکہ جب تک قانون کا عمل درآمد نہیں ہوتا، لاگو نہیں ہوتا، اس وقت تک بدقسمتی سے ایسے معاملات ہوتے رہیں گے. ایک بہت بڑی خبر، ایک بہت بڑا بریک تھرو، ایک بہت بڑی ایسی چیز جس سے کہ پاکستان کے لیے بہت بھلا ہو سکتا ہے اگر اس کو صحیح انداز میں چلایا جائے. بالکل ٹھیک کہا ہے. اس کو نیوز آف دا ایئر بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں سے بھی بہت کچھ اور انیشیٹ بھی ہوگا. زیغم صاحب، آپ کی جانب آؤں، PTI اور جنرل فیض کا تعلق بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں رہا اب تک کے معاملات. جب میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں اور ایسی باتیں سامنے آتی رہی کہ سیاسی جوڑ توڑ اور اپنے آپ کو استعمال کرنا یا گائیڈ کرنا یا ڈکٹیٹ کرنا PTI کے معاملات میں، وہ اب تک کہیں نہ کہیں سے اس کی گونج سنائی دیتی ہے. کیا جنرل فیض کے خلاف کارروائی کر کے پاک فوج نے واضح اندیا دے دیا؟ اس معاملے کے سیاسی اثرات کہاں تک جا سکتے ہیں؟
میرے خیال اس کے کافی سیاسی ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. ابھی تک تو جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں اشارہ جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ کچھ معاملات میں ملوث رہے ہیں، شامل رہے ہیں. اور نومبر 2022 کو وہ ریٹائر ہو گئے تھے. اس کے بعد پی ٹی آئی بہت ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہی تھی. 9 مئی کے واقعات بھی ہوئے جن سے ان کا نام جوڑا جاتا رہا، لیکن اس بارے میں ہمیں بہت اچھی طرح اب تک معلوم نہیں ہے. درست. دیکھیے، یہاں پہ قربانیوں کی بات ہوئی، نوجوانوں کی، نوجوان افسروں کی، ہمارے جوانوں کی. تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فوجی ہوتا ہے، لڑنے والا نوجوان ہوتا ہے، یہ صرف ملک کی خاطر جان نہیں دیتا، یہ اپنے لیڈر کی خاطر بھی جان دیتا ہے، یہ اپنے افسر کی خاطر بھی جان دیتا ہے. کیونکہ جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ سامنے یقینی موت کھڑی ہے اور افسر اس کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ، تو وہ جاتا ہے، کیونکہ افسر پر وہ ٹرسٹ کرتا ہے. وہ اس بات پہ ٹرسٹ کرتا ہے کہ افسر کا جو حکم ہے، ملک کی سلامتی، ملک کا مفاد، اس کی ذمہ داری اس افسر کے حکم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور اگر افسروں پر سوال اٹھنے لگ جائیں، ان کا اپنا معیار گرنے لگ جائے، اگر ان پر اخلاقی سوالات اٹھنے لگ جائیں، تو اس سے پورے ادارے کے کمپرومائز ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. شہزاد صاحب نے بات کی ذاتی فائدے کی. دیکھیں، اگر فائدے کو دیکھیں تو میں فائدے کو 3-4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. سب سے پہلے ہوتا ہے قومی فائدہ، قومی مفاد. دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے ادارے کا مفاد، ادارے کا فائدہ. پھر تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے گروہی مفاد، اور چوتھے نمبر پہ ہوتا ہے ذاتی مفاد. درست. ہم اس وقت جو پاکستان میں کرائسس دیکھ رہے ہیں، ہر طرف اس میں لوگ گروہی اور ذاتی مفاد پہ گر گئے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ ملک کیسے نہیں تباہ ہو رہا؟ اس لیے کہ قومی مفاد کی کسی کو فکر نہیں رہی. آپ پولیٹیکل ڈومین میں دیکھیں، آپ کو لگتا ہے کہ ایک برادری کی حکومت ہے پورے ملک میں، 50 ہواری ہیں جو حکومت کر رہے ہیں، اور ایک خاندان ہے جس کے مفادات سرو کیے جا رہے ہیں. پھر آپ ادارے میں دیکھیے کہ ہمیں فیض حمید صاحب جیسے لوگ نظر آتے ہیں جو بظاہر، ابھی ان پہ ثابت ہونی ہے یہ سب باتیں، لیکن ابھی تک جو اطلاعات ہیں کہ وہ بظاہر اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ادارے کو بھی کمپرومائز کر رہے تھے، ملک کو بھی کمپرومائز کر رہے تھے. درست. نہ یہ بات ادارہ افورڈ کر سکتا ہے، نہ یہ بات ملک افورڈ کر سکتا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کی پریمیئر ایجنسی کا ایک انتہائی اہم افسر، ڈی جی سی، جن کا عام طور پر ملکوں میں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون ہے، جس کا نام نہیں لیا جاتا. درست. لوگ اس پریمیئر، اپنے ملک کی پریمیئر ایجنسی کا نام نہیں لیتے. اور وہ ڈی جی سی 2017 میں کیا کرتا ہے؟ گھر میں گھس جاتا ہے ایک ہاؤسنگ سکیم کے مالک کی، ٹھیک، ٹاپ سٹی کی. جی. اس پہ قبضہ لینے کی کوشش کرتا ہے، اس کا سامان چراتا ہے. یہ بندہ بعد میں ترقی کر کے ڈی جی آئی ایس آئی بھی بن جاتا ہے، وزیر اعظم کا معتمد بھی بن جاتا ہے، آرمی چیف بننے کی بھی لائن میں ہے. بالکل کوشش شاید وہ آرمی چیف بن بھی جاتا ہے. شوکت عزیز ایک جج ہے، وہ کیا الزام لگاتا ہے. فیض آباد دھرنے کے بارے میں کیا الزام لگتے ہیں. کتنی ایک خوفناک بات ہے. اب یہاں سے واپس مڑنا ہوگا، ویری ٹرو. اس سے پلٹنا ہوگا. ہماری تمام اشرافیہ کو ملکی مفادات کی طرف جانا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ذاتی مفاد سے پیچھے ہٹنا ہوگا، گروہی مفاد سے پیچھے ہٹنا ہوگا. میں کہوں گا ادارے کا بھی جہاں پہ مفاد قومی مفاد سے ٹکراتا ہو تو وہاں قومی مفاد کو فوقیت دینی ہوگی. اب پیچھے مڑنے کا وقت ہے. درست ہو گیا. بہت نقصان ہو گیا.